یا لطیفو یا ودودو، اس کے بہت سارے لوگوں نے اعمال بتائے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ وظیفہ پڑھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرنے والے لوگ اکثر پریشان ہیں کہ اس کی تاثیر اور اثر نہیں مل رہا۔ آئیے آج ایک ایسا عمل بتا دوں کہ جس کے ذریعے آپ کو ایسی تاثیر ملے گی، ایسی طاقت ملے گی کہ عمل ایک بار لیکن محبت جس کے لیے کریں گے اس کے دل میں محبت 100 سال۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ صرف ایک بار ہی کرنے سے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ اس کے مطابق یہ میری بات پر عمل کر کے اسی طرح اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ذات ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے یا لطیفو کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یا ودودو یا لطیفو پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یعنی کہ لطیفو کو پہلے پڑھنا ہے اور ودود کو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ان دونوں کو ملا کر پھر ایک تصور کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا کرنا ہے، ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے نا، تو جمعرات کے دن ہی ہر حال میں اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آج رات جمعرات کی رات ہے، دن جو ہوگا وہ جمعرات کا دن ہوگا۔ اب یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں شروع، اور دن میں بھی شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ شرط ہے اس کے لیے۔ دوسری شرط جو اس کے لیے ضروری ہے، نمبر 2، پہلی بات کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ دوسرے نمبر پر آپ نے اس شخص کا کامل تصور رکھنا ہے، یعنی کہ یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور ہر حال میں اس شخص کو تصور میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی تصویر مل جائے تو اس کو 1-2 مرتبہ نقش کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ بیوی کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس کا چہرہ اپنے سامنے لے آئیں۔ اگر بیوی کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو وہ اپنے شوہر کا چہرہ اپنے سامنے لے آئے، دھیان میں۔ لازمی نہیں کہ وہ بندہ آپ کے پاس موجود ہی ہو تو تب ہی آپ عمل کریں گے یا کریں گی، نہ۔ اب جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عربیہ میں، جہاں بھی رہتے ہیں آپ وہی پہ یہ عمل کریں گے۔ تاثیر اس کی ایسی ہے، طاقت اس کی ایسی ہے، وہی بیٹھ کر اگر پاکستان والوں میں یا پاکستان والا کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر انگلینڈ والوں کو تصور میں لا کر دم کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہی اس عمل کی تاثیر اور طاقت محسوس ہوگی، وہی اس کے دل کی نفرت مٹنا شروع ہو جائے گی اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہوگا۔ اگر آپ اس طرح یہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہر حال میں یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اب سب سے پہلے اس کا طریقہ کار سنیے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں گے، اور پھر اس عمل کو آپ نے باوضو ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو پھر عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی۔ بس اس ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، بالکل آسان سا ہے، صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کو روزانہ 20,000 بار پڑھنا ہے یا 12,000 بار پڑھنا ہے یا آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، بالکل سادہ سا، مختصر سا۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل سادے سے ہوتے ہیں، لیکن تاثیر کے اعتبار سے اتنے طاقتور ہوتے ہیں نا، اتنی جلدی ان کی تاثیر ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو 5 مرتبہ اس شخص کا نام، اس کی ماں کا نام آپ نے لینا ہے، یعنی کہ جیسے ہے آپ نام لیں عامر بن زینب، ٹھیک ہے، عامر بن زینب، عامر کی امی ہے زینب، آپ عامر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، وہ آپ کا شوہر ہے، تو آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے اس کا اور اس کی ماں کا نام، دونوں کا نام لینا ہے۔ دونوں کو اکٹھا ملا کے جب لیں گی تو 1 مرتبہ تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اس کا نام لینا ہے، ٹھیک، اتنی آواز میں لینا ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اور تیسرے نمبر جو بات میں آپ اس کے بعد جو بات بتانے لگا ہوں، اب کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اکثر ان چیزوں کا آپ کو نہیں علم ہوگا، نہیں پتا ہوگا، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں وظائف کی دنیا میں ناکام بناتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کر کے اس ترتیب کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا رزلٹ 100% ملتا ہے، 100% اس کا رزلٹ نصیب ہوتا ہے۔
ابھی ہم آگے شب برات کے وظائف بتائیں گے، ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس رات کے بھی اعمال بتائے جائیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی پڑھنے کا بتایا جائے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی غم اور پریشانی میں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ نے اب اس عمل کو یا لطیف یا ودود نام لیا، اس کا نام لینے کے بعد جب آپ نام لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے، پکارنا ہے اپنے رب کو، یعنی اس کا نام لینے کے بعد آپ اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب کو فریاد کریں گے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو اس نام سے پکارتے ہیں، دیکھیں اذان کے اندر بھی ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں اذان، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ اس کے ہزاروں فیوز و برکات ہیں، ہزاروں فائدے ہیں اس کے۔ تو اب آپ نے، کیونکہ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور ان بندوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو بندہ بھی حضور کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی کہ ذکر و اذکار کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اور ویسے میں ایک بات عرض کر دوں کہ درود پاک کی ہماری ایک محفل ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، اور اس کے اثر کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے نا، وہ رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اس دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کیا، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اسم مبارک کا اگر میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں تو یہ بھی دیکھیں، اگر وقت، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو بالکل مختصر کیا کروں، سادے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا کروں تاکہ ہر شخص کو میری بات سمجھ آ جائے۔ پھر کبھی کبھار مجبوری کے طور پر کوئی واقعہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ اب میں واقعہ صرف اشارتاً بتاؤں گا، اس کے اندر عمل بھی بتا دوں گا تاکہ عمل بھی کمپلیٹ ہو جائے اور واقعہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک شخص تھا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو منکر نکیر آ گیا اس کے، یعنی کہ اس کے پاس اسرائیل آ گیا، فرشتہ آ گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے۔ ایک شخص نے دیکھا، اس کا وہ بھتیجا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں فرشتے، 2 کالے رنگ کے ہیں اور ایک اور فرشتہ ہے، اور وہ اس کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اور اس کے نچوڑ رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو، کبھی زبان کو، کبھی کس کو دباتے ہیں۔ کہ پھر وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ دیکھ، میں نے اس کے پورے وجود کو نچوڑا ہے، دیکھا ہے، اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے کبھی بھی اللہ کا ذکر و اذکار نہیں سنا، کوئی نیکی کا کام نہیں اس نے کیا۔ پھر دوسرا فرشتہ کہنے لگا، یار تو کیسا بندہ ہے، دیکھ یہ حضور کی امت میں سے ہے اور پھر اس کے پاس کوئی نامہ اعمال نہ ہو، اس کے پاس اچھی چیز نہ ہو، ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھی آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے پھر نچوڑا اور بالآخر اس کی زبان کو نچوڑا نا، تو زبان کو جب نچوڑا، دبا کے نچوڑا، تو اس کے اندر سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا اور وہاں لوگ جہاد کر رہے تھے، تو کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر، اس نے بلا شبہ کہہ دیا اللہ اکبر، جیسے ہم بھی کوئی کہہ رہا ہو تو ہماری زبان سے خود بخود ہی نکل جاتا اللہ اکبر، تو اس کی زبان سے نکل گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کا اللہ اکبر کہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں اس بندے کی بخشش کر دی گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، تو اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے یا لطیفو، پہلا اس میں مبارک یا لطیفو، تو یا لطیفو اس کا مطلب یہ اے نرمی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا ہے کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسی کس قسم کی رحمت سے اس کو نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب ہے اتنی باریک چیز کہ جو محسوس کی نہ جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکی، محسوس تو ہم کر لیں لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس سے معنوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا،
سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس سے پکارتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ تو یہ اس میں پاک بڑا جمالی ہے، اور حسب منشا شادی کے لیے لڑکیاں لڑکے اس کو پڑھتے ہیں، پھر شادی بڑی ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، ایسا رشتہ مل جاتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محبت کے لیے اس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے اس کی من کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے یہ عمل صرف اور صرف جائز رشتے کے لیے کرنا ہے، جیسے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بھائی بہنوں کے اندر ناراضگی ہے، والدین کی ناراضگی اولاد کے ساتھ، ایسے معاملات اکثر گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، یا کوئی مالک آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کے ہم ملازمت کرتے ہیں، پریشان کرتا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر اس عمل کو کر لیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کا تصور کر کے اس کا نام لے کر اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بے پناہ فیض و برکات دیکھیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی یعنی کہ نفرت والا مسئلہ ہے نا، تو نفرت کو مٹانے کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ہر ایک کی نظر میں قابل تعظیم بننے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں بے نیاز ہو جائیں گے، اور ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ خود حیران، یعنی دوسرے لوگ عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسرا ہر نفرت کرنے والا شخص آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے اس کے اندر آپ کو دیکھیں کتنی، اس کے ساتھ یا ودودو یہ بھی محبت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بندے سے محبت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہی محبت فرماتا ہے تو بندوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بے پناہ محبت کرے گا۔ اس عمل کو آپ ایک جمعرات سے دوسری جمعرات تک جاری رکھیں، بالکل 2 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں اسماء مبارکہ کو جیسے میں نے کہا ہے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ، پھر تصور میں یا تصویر پر دم کر دیں، اور انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ لیکن جائز حرام کے لیے کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔